اچھا، بیماری اور ڈیزیز کس چیز کو کہتے ہیں؟ بیماری اس چیز کو کہتے ہیں، مرض، کہ جب ہماری باڈی میں جو چیز جتنی مقدار میں ہونی چاہیے اس سے کم یا زیادہ ہو جائے، یا جو چیز ہم اس کو کچھ چیزیں تو ہم باڈی کو دیتے ہیں اپنی، تو اس کو ہم کوئی نقصان دہ چیز دے دیں، یا پھر ایسی چیزیں جو اس کو دینی ہے وہ کم دیں یا زیادہ دیں، تو یہ تو ایک ریزن ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ہماری باڈی میں جو چیزیں پروڈیوس ہو رہی ہیں، جو چیزیں سنتھسس ہو رہا ہے جن چیزوں کا، وہ کم یا زیادہ ہونے لگے، اس سے بیماری پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ کسی بھی چیز کا امبیلنس ہو جاتا ہے باڈی میں، یا ہم کر دیتے ہیں اپنے لائف سٹائل میں، تو وہ باڈی پر اثر کرتا ہے اور پھر وہ ایک مرض بن جاتا ہے۔ اور اگر اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے، اس کو کیور نہ کیا جائے، اس پر دھیان نہ دیا جائے، اس کا خیال نہ رکھا جائے، تو پھر یہ موت بھی ہو جاتی ہے، ہلاکت بھی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے کچھ روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، کچھ نہیں، بہت سی بھی روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، اور وہ اس باڈی کی بیماری سے زیادہ بری ہوتی ہیں۔ اصل میں ہوا یہ کہ ہم اتنے مٹیریلسٹک ہو گئے، جو کہ ویسٹرن فلسفی ہے، ہر چیز مٹیریلزم میں دیکھی جاتی ہے اس کی نگاہ سے، تو پھر ہم باڈی کی بیماری کو ہی اصل سمجھنے لگے، اور روح کی بیماری پر ہم لوگوں کا زیادہ دھیان نہیں ہوتا ہے۔ لیکن روح کی بیماری آخرت کو برباد کرتی ہے، دنیا کو بھی برباد کرتی ہے، ریلیشن شپس کو بھی برباد کرتی ہے، ہماری مینٹل ہیلتھ کو بھی برباد کرتی ہے، اور دھیرے دھیرے جب وہ حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ہمارے جسم کو بھی اندر سے کھا جاتی ہے۔ اور وہ بھی جس طرح باڈی بیمار پڑتی ہے ویسے ہی روح بھی بیمار پڑتی ہے۔ جب روح کو جو چیزیں دینا ہے وہ چیز نہیں دی جائے، یا جو چیز دینا ہے وہ حد سے زیادہ دے دی جائے، روح کو بھی کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور سب سے بڑی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ پھر روح کو کچھ آسانیاں چاہیے ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم لوگ بور ہو جاؤ یا تم لوگ اکتا جاؤ تو اپنے آپ کو کچھ لطیف چیزوں سے اپنے آپ کو خوش کرو، یعنی کچھ اچھا اور مزیدار کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، ایسا نہیں۔ اور جب دل بیمار ہوتا ہے، جو روح بھی ہم کہہ دیتے ہیں جس کو، تو پھر کچھ بھی ٹھیک نہیں رہتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل بھی بیمار ہوتا ہے، اور دل کی بیماری کی وجہ حد سے زیادہ خواہشوں کے پیچھے پڑ جانا ہے، صرف خواہشوں کو ہی اپنا گول بنا لینا۔ سب سے بڑا ریزن دل کی بیماری کا یہی ہے۔ دل کو ایسا نہیں ہے کہ خواہشوں کے لیے نہیں بنا ہے، دل ہی وہ جگہ ہے جہاں سے خواہشیں پیدا ہوتی ہیں، لیکن ان خواہشوں کو بیلنس میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دل کو اپنی محبت کے لیے بھی بنایا ہے، اور لوگوں کی محبت کے لیے بھی بنایا ہے، قربانی کے جذبے کے لیے بھی بنایا ہے، اپنی یاد کے لیے بھی بنایا ہے، اور ہمدردی کے لیے بھی بنایا ہے، صرف خواہشوں کے لیے نہیں بنایا ہے۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ خواہشوں میں لذت ایسی ہے، انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ایسا ہے کہ فوراً لذت مل جائے، تو اس فوراً لذت کی وجہ سے ہم لوگ اپنے لانگ ٹرم گولز کو نہیں دیکھتے ہیں، اپنی لائف آگے کتنی برباد ہوگی اس فوراً لذت کی وجہ سے، یہ نہیں دیکھتے۔ اور خواہشوں پر چلنے والے کے ساتھ سب سے بڑا جو ایک بری چیز ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اس کی بصیرت چھین لی جاتی ہے۔ بصیرت کا معنی ہوتا ہے کہ آگے دیکھنے کی نظر، جو آگے آنے والی زندگی ہے، آج سے 10 سال بعد، 20 سال بعد، اور سب سے بڑھ کر جو فیوچر ہے ہمارا آخرت، اس پر نظر رکھنا انسان کی جو بصیرت ہوتی ہے، اور اس کے مطابق چلنے کے لیے انسان جو کوششیں کرتا ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے، اس چیز کو بصیرت کہتے ہیں۔ یہ چیز چھین لی جاتی ہے، اور وہ اندھا ہو جاتا ہے ان چیزوں کی طرف سے، پردہ پڑ جاتا ہے اس کے دل پر بھی اور آنکھوں پر بھی۔ پھر اسے آج ہی دکھتا ہے، ابھی دکھتا ہے، اور اس آج اور ابھی میں وہ سب سے زیادہ لذت حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس لذت کی وجہ سے وہ اور خواہشیں پوری کرتا ہے، پھر وہ اور اندھا ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر اس امبیلنس کی وجہ سے اس میں ایک مرض آتا ہے۔ جب اس کے دل کو نہ اللہ کی یاد ملتی ہے، نہ لوگوں کے لیے ہمدردی، اور اس کے دل میں قربانی کا جذبہ ہوتا ہے، تو وہ سب سے زیادہ نارسسسٹ بنتا چلا جاتا ہے، صرف میں۔ اس کی ایگو اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ کسی دوسرے کے لیے ہمدردی ہی نہیں ہوتی۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی یاد نہیں ملتی، اللہ کا ذکر نہیں ملتا، دینے کا جذبہ نہیں ہوتا اس کے اندر، تو پھر وہ بے چینی ہوتی ہے، ڈپریشن ہٹ کرتا ہے، انزائٹی ہٹ کرتی ہے، اور پھر وہ برے وقتوں کے لیے، جہاں آزمائش، یہ دنیا آزمائشوں سے بھری پڑی ہے،
تو جب اس کے سامنے آزمائشیں آتی ہیں، برا وقت آتا ہے، تو وہ پھر ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر ایسے ہی لوگ خودکشی کی طرف، سوسائڈل تھاٹس آتے ہیں ان کے لوگوں کے دماغ میں، اور کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ جیسے ڈرگس ہوتے ہیں، ڈرگس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ جب نہیں ملے تو پھر انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ پھر جب ایسے لوگوں کو خواہشوں پر روکا جائے، برا وقت جب روکتا ہے ان کو آ کر خواہشیں پورا کرنے سے، تو پھر یہ بے چین ہو جاتے ہیں، مچھلی کی طرح تڑپنے لگتے ہیں۔ جب وہ پانی سے نکلتی ہے تو وہ جب جیسے تڑپتی ہے ویسے ہی ان کو سانس نہیں آتی ہے ایک نارمل زندگی میں، اور یہ ایسی بیماری ہو جاتی ہے کہ سامنے سے آپ کو وہ شخص ٹھیک لگتا ہے، جو کہ کچھ وقت بعد سامنے سے بھی ٹھیک نہیں لگتا ہے ایسا شخص، اس کو فزیکل باڈی میں بھی اس کی پرابلمس ہو جاتی ہیں، لیکن روح اس کی تباہ ہو چکی ہوتی ہے۔ نہ وہ اپنے لیے فائدہ مند رہتا ہے، اپنے لیے کوئی فائدے کی چیز کر پاتا ہے، نہ لوگوں کو اس سے کچھ فائدہ پہنچتا ہے۔ اور اس مرض کی کیور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد اور اپنے دل کو بیلنس میں لانے کی کوشش کرنا۔ اور اس کے بھی سٹیجز ہوتی ہیں، اس بیماری کی بھی، کچھ زیادہ سیویئر ہو جاتا ہے، کچھ کم ہوتے ہیں۔ اگر اس پر دھیان نہ دیا جائے تو یہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ اپنے دل کو کیا دے رہے ہیں، اس میں کیا ڈال رہے ہیں، اس میں جو چیزیں بن رہی ہیں، جو چیزیں ہم دے رہے ہیں، اس کی وجہ سے جو چیزیں اس میں بن رہی ہیں وہ کیسی ہیں۔ صرف خواہش گول ہے ہمارا کہ ہماری خواہش ہی پوری ہو، یا پھر ہم لوگوں کے لیے بھی جذبہ رکھتے ہیں، اللہ کے لیے بھی محبت رکھتے ہیں، اس کے رسول کے لیے بھی محبت رکھتے ہیں، ہم دینے میں بلیو رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں کہ لوگوں کا بھی ہم پر حق ہے، ہماری زندگی پر، ہمارے جانے والوں کا۔ ہم جو ہیں اشرف المخلوقات ہیں، وہ کس وجہ سے ہیں یہ ہمیں پتہ ہے نہیں پتہ ہے، یا چوپایوں کی طرح، جانوروں کی طرح صرف جیسے وہ اپنی خواہش کی بیس پر اپنی زندگی گزارتے ہیں، کھانا پینا اور پھر لذت پوری کرنا، یہ بن گئے ہم، اتنے نیچے گر گئے ہیں؟ یا پھر فرشتوں کی طرح خدمت کرنا بھی جانتے ہیں؟ خدمت کرنا آتا ہے؟ ہم سے نہیں آتا ہے۔ ہم کسی کی خدمت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ جو یہ آج انزائٹی، ڈپریشن اور یہ تھاٹس ہمارے اندر ہیں، اس کو دور کرنے کا سب سے بڑا طریقہ یہی ہے کہ خدمت میں لگے انسان، لوگوں کی سروس میں لگے، لوگوں کی، جانوروں کی، اور جذبہ رکھے کہ میرا ٹائم صرف میرا نہیں ہے، لوگوں کا بھی اس میں حصہ ہے، میرے چاہنے والوں کا، اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حصہ ہے، سب سے بڑا حصہ دین کا ہے۔ جب یہ چیزیں انسان شروع کر دے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا یہ مرض ٹھیک ہونے لگے گا، کیور ہونے لگے گی، اس کا دل جو ہے وہ پھر سے نکھر آئے گا، اس میں روشنی آ جائے گی، اللہ کا نور آ جائے گا، اور اس کو سکون مل جائے گا۔ اس کو یہ خواہشوں کی جو انسٹنٹ لذت ہوتی ہے، جس کے بعد فوراً ریگریٹ ہوتا ہے، اس کو ہمیشہ کی لذت مل جائے گی، جو ہمیشہ کی خوش نصیبی ہوگی، اور اس کے بعد کبھی افسوس نہیں ہوگا۔ ایسی زندگی پانے کے لیے تھوڑی محنت کرنا پڑتی ہے، ایسی زندگی پانے کے لیے عمل کرنا پڑتا ہے، اپنے دل کو مارنا پڑتا ہے۔ مارنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ابھی وہ چاہ رہا ہے اس کو نظر انداز کر کے جو اصل میں اس کو ضرورت ہے وہ دینا، جو وہ چاہ رہا ہے وہ نہیں دینا، اسے جس چیز کی اسے ضرورت ہے وہ دینا۔ یہ اصل میں آپ اپنے ساتھ اچھائی کر رہے ہیں، اپنے فیوچر کے ساتھ، اپنی آخرت کے ساتھ اچھائی کر رہے ہیں، یہ آپ کی خیر خواہی ہے اپنے ساتھ۔ تو ان چیزوں کو ہمیں پتہ ہے کیا دینا ہے اسے،